الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جس جلسے میں ہم اور آپ جمع ہیں یہ ایک تبلیغی اور ایک اصلاحی جلسہ ہے جس کی غرض و غایت اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہنچانا اور دین کے وہ اصول اور وہ احکام بیان کرنا جن سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے.
بالخصوص اس زمانے میں جبکہ ہم اور آپ اپنے جسم کو، اپنے قالب کو اور اپنے بدن کو خوبصورت اور حسین بنانے میں مصروف ہیں. اگر آپ کراچی جیسے شہر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسی دکانیں، ایسے ادارے، ایسی انجمنیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں لوگ اپنے بالوں کو جا کر حسین بناتے ہیں، جہاں لوگ اپنے جسم کو سڈول بنانے کی اور ہموار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جسم کے بہت سے اعضاء کو خوبصورت بنانے اور زینت دینے کے لیے طریقے بتائے جاتے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ زمانہ بالخصوص صورت سازی کا زمانہ ہے، جسم اور بدن کو حسین اور خوبصورت بنانے کی طرف لوگ متوجہ ہیں. لیکن ہم نے اور آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی کسی ایسے ادارے میں جاتے ہوں کہ جہاں اخلاق کو حسین بنایا جاتا ہو، جہاں عادتوں کو سماجا جاتا ہو، جہاں انسان کے باطن کو اور اس کی روح کو زینت دی جاتی ہے. کتنے لوگ بھول جاتے ہیں. اول تو اس زمانے میں عام طور پر خانقاہوں میں جانے کا لوگوں کو دلوں میں شوق باقی نہیں رہا، جہاں حقیقت میں انسان کے اخلاق کو حسین اور خوبصورت بنایا جاتا تھا. اور جو لوگ جاتے ہیں عام طور سے یہ دیکھا ہے کہ ان کو اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ نہیں کو سنبھالے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ کسی شوق سے مرید ہو جائیں اور ہمارا بوجھ دنیا میں ہلکا ہو جائے گا، یہ ہم کو آخرت میں لے جا کے بخشوا دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ دراصل ٹھیکے دار ہے، اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے آپ سے نجات اور شفاعت کا. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، سارے کام اسی کو کرنا ہے اور وہ آخرت میں لے جا کر آپ کو بخشوا دے گا، جنت میں پہنچا دے گا. حالانکہ اگر کسی بڑی سے بڑی نسبت اور بڑے سے بڑے تعلق کی بنا پر اگر انسان کی نجات ممکن ہو سکتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے زیادہ بڑی نسبت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدم کی اولاد میں کسی کو حاصل ہے. ایک تو نبیوں کی اور پیغمبروں کی نسبت، پھر ایسے نبی کی اور ایسے پیغمبر کی نسبت کہ جو تمام انبیاء میں امام اور سردار کا درجہ رکھتے ہیں، امام الانبیاء. اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء ہیں، امتوں کے انبیاء ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی الانبیاء ہے، انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں. اندازہ لگائیے کہ جب حضور کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے آپ کا، تو آپ کی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے اس سے بڑی بھی کوئی نسبت ہے نہیں. لیکن آپ نے دو موقعوں پر ارشاد فرمایا. ایک تو اس موقع پر فرمایا کہ جب ایک لڑکی، ایک عورت جس کا نام فاطمہ ہے، مخزوم قبیلے کی رہنے والی ہے، چوری کے جرم میں پکڑی ہوئی آئی اور کسی صحابی نے
سفارش کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ عورت ذات ہے، اسے چھوڑ دیں۔ ان بیچاروں سے چوک ہو گئی، اس لیے کہ کسی معصیت اور کسی گناہ میں سفارش کرنا گناہ ہے۔ اگر کسی مجرم نے چوری کی، اگر کسی مجرم نے قتل کیا، اگر کسی نے کسی کا حق نصب کیا ہے، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم بھی ہو کہ یہ آدمی گنہگار ہے اور مجرم ہے، تو اس کی سفارش کرنا جرم کے اندر شرکت کرنا۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ خیال ہوا کہ یہ عورت ذات ہے، اس کو سزا دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عورت ذات ہے، اسے چھوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غصے کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ جرم کرتی تو میں بخشنے والا نہیں، چاہے وہ نبی زادی ہو چاہے وہ پیغمبر زادی ہو، لیکن قانون سب کے لیے قانون ہے، اصول سب کے لیے اصول ہے، اور میں کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتا اور اس کے بھی چھوڑنے کا سوال نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو خطاب کر کے نصیحت کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، آتش جہنم سے بچنے کے لیے تم خود اپنے عمل سے کوشش کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اتنی بڑی نسبت حاصل ہے، نبی اور پیغمبر کی نہیں بلکہ نبی والانبیاء کی نسبت حاصل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے یہاں نجات ایمان اور عمل صادق ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ دنیا میں کون سا پیر ہے، کون سا شیخ ہے کہ جس سے نسبت حاصل ہو جانے کی وجہ سے آپ بالکل فارغ ہو گئے، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے بعد